السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میرا ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے کہ کچھ علماء، اور وہ علماء کسی خاص مسلک یا مکتبہ فکر سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ تمام مسالک کے علماء میں ایک طبقہ اپنی ذہنی کمزوری، اپنے تصورات کی کجی اور سلیم الفہمی کی بنا پر دین کی فہم میں کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور دین کا ایک بہت ہی نگیٹو اور منفی پہلو اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی دماغی ساخت اور سوچ کی بنیاد پر قرآن عظیم کی آیات اور احادیث سے استنباط کرتا ہے، اور انہی منفی نظریات کی بنیاد پر دنیا کی مذمت کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسا کون سا احمق ہوگا جو آخرت کو ترجیح نہیں دے گا؟ لیکن دنیا کی مذمت آخرت کے مد مقابل نگیٹو انداز میں، منفی انداز میں اکثر علماء کی کوتاہی فکر کی بنا پر ہوتا ہے، اور ہر مسلک کے علماء میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی ناقص سوچ کی بنیاد پر یا مطالعے کی کمی کی بنیاد پر دنیا کی مذمت کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیاوی ترقیات، دنیاوی عیش و آرام، ان تمام باتوں کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بینک بیلنس اور گاڑی بنگلہ اور موٹر کار ان باتوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یعنی ترقیات کے مواقع اور دولت کی کثرت اور خوشحالی، ان تمام باتوں کی مذمت کرتا ہے۔ اور جو آدمی اگر اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس میں بہت سے فلیٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا کاروبار ہے، تو اس کو نگیٹو انداز میں اس کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بینک بیلنس اور بلڈنگ اور گاڑی اور بنگلہ اور کار میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور اس طریقے سے دنیاوی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور تعلیم یافتہ طبقہ اور دولت مند طبقہ جس میں دیندار بھی ہوتے ہیں، وہ ایک ذہنی خلجان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن کا دماغ اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم لوگ نے غلطی کی ہے، ہم اتنے امیر کیوں بن گئے۔ تو یہ تصور جو ہے ناقص ہے اور منفی تصور ہے۔ دنیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے اور دینی فرائض سے دور کر دے۔ دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ مال و زر ہے، بینک بیلنس ہے، فلیٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، سواریاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی کھیتیاں ہیں، بڑا پھیلا ہوا کاروبار ہے، یہ تمام چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں، لیکن اگر یہ تمام دولت مندی اور یہ تمام نعمتیں انسان کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روک دے اور اس کے کردار پر حاوی ہو جائے، تو یقیناً یہ قابل مذمت ہے۔ یہ مالداری، یہ دولت مندی، یہ تمول، یہ یقیناً پھر نیگیٹو ہے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں انسان کو راہ حق سے اور صراط مستقیم سے برگشتہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سورہ رحمان میں بار بار اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ ہیرے، چاندی، موتی، جواہرات، خوشحالی، میوے، پھل پھول اور سبزیاں، یہ تمام چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں اور ان کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ کائنات اور یہ نعمتیں، یہ تمول، یہ دولت مندی، یہ مال و زر،
اور یہ خوشحالی اور یہ فارغ البالی، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ دنیا تو وہ ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے برگشتہ کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ فی نفس ہی علی حد ذات ہی، مال میں خرابی نہیں ہے، دولت کی کثرت میں خرابی نہیں ہے، بڑے بڑے فلیٹ کا ہونا، اچھی غذائیں کھانا، اچھا لباس پہننا، یہ منفی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کے مستحق اللہ کے مسلمان بندے نہیں تو دنیا میں کیا یہودی ہیں، کیا نصارہ ہیں، کیا مجوسی ہیں، کیا کفار ہیں، کیا مشرکین ہیں، کیا مبتدعین ہیں، کیا اہل بدعت ہیں؟ نہیں، اللہ کی نافرمان ہیں، ملاحدہ ہیں، خوارج ہیں، بدترین فرقے ہیں؟ نہیں، اللہ کی نعمتوں کے حقدار اللہ کے مسلمان بندے ہیں۔ یہ کائنات کی تمام نعمتیں، برکتیں، حسنات و برکات و خیرات، یہ تمام مسلمانوں کی میراث ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ زمین کے خزانے، سونا، چاندی، پتھر، ہیرے، موتی، جواہرات اور یہ دولت مندی، یہ انسانوں نے، اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسانوں میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں فی نفس ہی مال خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مال پاس میں نہ ہوگا تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ دنیا میں غربا، مساکین، فقراء، یتامہ کا خیال کون رکھے گا؟ یہ بڑی بڑی مساجد کی تعمیر کیسے ہوگی؟ مساجد کی تعمیر کے لیے یہ بڑی لاکھوں کی زمینیں خریدنا پڑتی ہیں، پھر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں بلڈنگ کا وجود عمل میں آتا ہے۔ یہ کون دے گا؟ ایک مسجد میں ملنے والا چندہ 5 یا 6 ہزار ہوتا ہے اگر عوام کا چندہ ہم مان لیں، لیکن ہر مسجد کے اندر میں 10-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5,000، 10,000، 20,000، بعض تو ایسے مسلمان بندے ہیں جو پوری مسجد کی تعمیر کر دیتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں اور پوری مسجد کی تعمیر کروا دیتے ہیں۔ یہ اگر اہل دولت نہ ہوں، متمول حضرات نہ ہوں تو یہ دنیا میں مساجد کا وجود کیسے ہوگا؟ مدارس کو زکوٰۃ کیسے ملے گی؟ مدارس کیسے چلیں گے؟ علماء کی خدمت کون کرے گا؟ دینی نظام کون قائم کرے گا؟ آج ساری دنیا میں درجنوں ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور مکۃ المکرمہ کے ارد گرد آپ دیکھیے بڑی بڑی گگن چمبی اسکائی کریپرز، بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، اور ہر بلڈنگ کے ہر فلیٹ میں، تمام بلڈنگ کے تمام فلیٹ میں ایئر کنڈیشنز ہیں، ہر ایک کے پاس کار ہے، ہر ایک کا بینک بیلنس ہے، بڑے بڑے فلیٹ ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، درجنوں ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور سب ماشاءاللہ دولت مند ہیں، صاحبان مال و زر ہیں اور خوشحال ہیں وہ۔ تو یہ پست خیالی، پست ہمتی، یہ منفی سوچ دنیا کے بارے میں کہ لوگ فلیٹ میں، گاڑی میں، بنگلے میں، کاروں میں، دولت مندی میں، کاروبار میں اور سونے چاندی میں، ہیرے جواہرات میں مصروف ہیں، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، آخرت جو ہے باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کے مد مقابل دنیا کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام نعمتیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایک مسلمان جو ہے کمزور ہوگا تو وہ کچھ نیکی کے کام نہیں کر پائے گا۔ حدیث ہے کہ ایک قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ المؤمن القوی احسن من المؤمن الضعیف، ایسے الفاظ ہیں، زیر زبر میں کچھ فرق ہو سکتا ہے کہ ایک طاقتور مومن جو ہے وہ ضعیف اور کمزور مومن سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے ایک آدمی فٹ نہیں ہے، اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، اس کی گردن موٹی ہے، اس کے پیر موٹے موٹے ہیں، اس کا ویٹ بڑھ گیا ہے، موٹا ماٹا ہو گیا ہے، اسے لڑنے کا فن نہیں آتا ہے، اسے جوڈو کراٹے نہیں آتا ہے، اس کا پیٹ جو ہے ایبز والا نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے اپنے جسم کی طاقتوں کو، توانائیوں کو بہتر طریقے سے مینٹین کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اور اپنی باڈی کو جو ہے ورزش کے ذریعے منظم کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، تو وہ اپنی قوت کو اور جوڈو کراٹے کے فنون کو سیکھتا ہے، تلوار بازی اور گھڑ سواری کو سیکھتا ہے، تو وہ ایک اسمارٹ مسلمان ہوگا، وہ دوڑ پائے گا، وہ جمپ کر سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے،
باطل کا پنجہ موڑ سکتا ہے، اب اکیلے جو ہے 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے، جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو جسم کی قوت کو جوڈو، کراٹے اور اپنے ورزشی علوم کے ذریعے سے اس نے منظم کیا، اور اپنے باڈی کو جو ہے اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ اپنی قوت کو تیار رکھا کرو، یعنی اللہ نے حکم دیا، مجھے اس وقت آیت یاد نہیں آ رہی ہے، کہ تم اپنی قوت کو، اپنے پاور کو جو ہے مینٹین کر کے رکھو، یعنی وقت آنے پر۔ لہذا مسلمانوں کو دولت مند ہونا پڑے گا، صاحبان مال و زر بننا پڑے گا، اور قدرتی ذرائع وسائل پر پورا قبضہ ہونا پڑے گا۔ اس کے پاس میں دولت کا ہونا لازمی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ دے سکے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ لیکن کچھ علماء، کچھ خطبہ حضرات جو ہیں جمعہ کے خطبوں میں، تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں میں، اکثر تمام مسالک کے منفی سوچ والے، کمزور دماغ والے، جن کا تصور ناقص ہوتا ہے، وہ دنیا کی مذمت کرتے ہیں، آخرت کے مد مقابل اور اسی پس و پیش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لئی تو لعل میں ہیں، اور جو صاحبان مال و زر ہیں وہ ان کی خود بات سن کر کے بزن ہوتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مکۃ المکرمہ کے ارد گرد ہی نہیں بلکہ تمام درجنوں ممالک مسلمانوں کے ہیں، آج خوشحال ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ اور ایک اور بات، عصری تعلیم کی مذمت کرتے ہیں، کالج میں جانے کی مذمت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عصری علوم جو ہیں آج کے انہی عصری اداروں میں ملنے والے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے ملک میں، امریکہ ہو، جاپان ہو، روس ہو، فرانس ہو، ہندوستان ہو، ایشیائی ممالک ہوں، مسلم ممالک ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، ان تمام ممالک میں جو غیر مسلموں کے ادارے ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یہاں پر جو تعلیم حاصل ہوتی ہے وہ عصری تعلیم ہے، وقت کے علوم و فنون کی درسگاہ ہے، وہ ہمیں وہاں پڑھنا پڑے گا۔ اگر کچھ لوگوں کے بچے جو ہیں کانوینٹ میں جاتے ہیں، انہیں وہاں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذاتی ادارے انگلش اسکول کے لیول کے ہیں تو آپ وہاں بھیجیے، ہم فورس نہیں کریں گے، لیکن اگر میسر نہیں ہے تو وہیں جانا پڑے گا۔ یا اگر موجود تو ہیں مسلمانوں کے انگلش کے ادارے، انگلش اسکول، لیکن اتنے معیاری نہیں ہیں، تو جو معیاری کانوینٹ ہے عیسائیوں کا، وہاں جانا پڑے گا، کالج میں جانا پڑے گا ہم کو، جیسے آر کے ڈی کالج ہے، برلا کالج ہے، چندی بائی کالج ہے کلیان کے آس پاس، اور بمبئی کے دوسرے کالجز ہیں، وہاں ہم کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، چاہے وہ مسلمانوں کے ادارے ہوں چاہے غیر مسلموں کے ادارے ہوں، وہاں جانا پڑے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان اداروں میں جانے سے روکنا، یا یہ کہنا ہے کہ کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین سے بہت دور ہیں۔ اب بچوں کو دیکھو، جو بچے جو ہیں کانوینٹ میں جا کے پڑھتے ہیں، وہاں شرک اور کفر ہوتا ہے، وہاں صلیب کے لیے جو ہے سلامی پیش کرتے ہیں، وہاں پر ایسی پریئرس ہوتی ہیں جس میں شرک ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے ادارے جو اردو اسکولز ہیں، وہاں پر بھی تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے اعمال سے مختلف ہیں، ان کو کیسے کیسے کر کے ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں پر بھی مت جائیے پڑھنے کے لیے، کہ وہاں پر بھی تو کسی حد تک جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو عصری علوم کے اداروں میں بھیجنا پڑے گا، اور یہ جو ہے دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے وجود کے، اپنے ایگزسٹنس کی بقا کے لیے جو ہے ہمیں جدید اداروں میں جانا ہوگا۔ وہاں جانے کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں بچے وہاں جاتے ہیں، انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں، انگلش تہذیب کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا لباس بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لباس جو ہے اگر نازیبا ہے، نامناسب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، آپ پر لباس کی پابندیاں نہیں ہیں کہ ایسا پہنیے۔ تو یہ منفی سوچ بعض ائمہ کی ہے، جبکہ آج ہزاروں لاکھوں علماء کے فلیٹ ہیں، ان کا بینک بیلنس ہے، ان کے کاروبار بھی ہیں، امام بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، ان کے پاس مال و زر ہے، تو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی ناپائیداری ثابت کرنے کے لیے وہ دنیا کی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ انہی علماء کو اگر مال و زر مل جائے تو پھر وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج مذمت کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی فلیٹ دے دے گا تو فوراً لپک کر لے لیں گے، اگر کوئی رقم سے امداد کر دے گا لاکھوں روپے میں تو اس کو لپک کر لے لیں گے۔ لہذا ہمارے وہ علماء جو منفی سوچ کے مالک ہیں، وہ دنیا کی مذمت کرنے کے نقطۂ نظر سے، آخرت کو فائق قرار دینے کے نقطۂ نظر سے
دنیا کی مذمت نہ کریں اور دنیاوی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی مذمت نہ کریں، بچوں کو انگلش اسکول میں بھیجنے کی مذمت نہ کریں، اور مسلمان بچوں کو جدید تعلیماتی اداروں میں پڑھنے سے منع نہ کریں، اور دولت مندی کا انکار نہ کریں، فلیٹ، بلڈنگ، بینک بیلنس، کاروں کا انکار نہ کریں۔ آج تو جھوپڑ پٹی کے اندر میں دیکھیے آپ، ہر گھر میں گاڑیاں ہیں اور اکثر چالیاں ٹوٹ رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں وجود میں آ رہی ہیں، پوری جھوپڑ پٹیاں جو ہیں منتقل ہو رہی ہیں دائیں بائیں، اور وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ تو یہ دولت مندی جو ہے فی نفس ہی علی حد ذات ہی خراب نہیں ہے، البتہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے دور لے جائے، وہ چیز مذمت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر میں آ کر کے امامت ہمیں کرنا ہے، اللہ کے خلیفہ دنیا میں ہم ہیں، کائنات کے امام ہم ہیں، علوم اور فنون کے امام ہم ہیں، تہذیب و تمدن و ثقافت و حضارت کے پیشوا ہم ہیں، ہمارے دم قدم سے، ہمارے وجود سے کائنات کی فصل بہار ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں دولت مند بننا پڑے گا، ہمیں صاحبان مال و زر بننا پڑے گا، ہمیں دنیا کی ترقیات کی راہوں میں آگے بڑھنا پڑے گا، تمام قوموں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ جی ہاں، ہمیں صاحبان مال و زر بننا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کے دین کی اقامت میں استعمال کرنا ہے۔ تو دولت مندی اور یہ گاڑی بنگلہ کار کا ہونا اپنی ذات میں خود خراب نہیں ہے، اور اس کا حصول بھی کرنا چاہیے۔ آج تمام ہر جانب جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اکثر مسلمان فلیٹس میں رہتے ہیں، اکثر ان کے پاس میں مال و زر رہتا ہے، ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ تو بینک بیلنس ہونا کوئی مذمت والی بات نہیں، امیر بننا کوئی مذمت والی بات نہیں، بڑے بڑے فلیٹ ہونا کوئی مذمت والی بات نہیں، اچھا کھانا کوئی مذمت والی بات نہیں۔ دنیا کی مذمت کرنے کے لیے مال و زر کا انکار کرنا، دولت مندی کا انکار کرنا، یہ نگیٹو سوچ ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا وہ علماء جو دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کی بے ثباتی ثابت کرنے کے لیے کچھ فرسودہ خیالات کا شکار ہو کر دنیا کی مذمت کرتے ہیں اور ترقیات کی راہوں کو روکتے ہیں، اور مسلمان بچوں کو انگلش اسکول میں پڑھنے کا طعنہ مارتے ہیں، کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا طعنہ مارتے ہیں، انہیں یہ طعنہ بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میں پہلے مکہ کیا تھا؟ بے آب و گیا زمین تھی، مکہ المکرمہ بسا۔ پہلے مکانات کا لیول جو ہے بہت کم تر تھا، کچے مکان تھے، لیکن تمدن اور تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے 23 سال کی مدت کے اندر میں مسلمانوں کو اس لائق کر دیا کہ وہ روم سے آنکھیں ملا رہے تھے۔ نبی بستر مرگ پر تھے اور لوگ پریشان تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کا انتقال نہ ہو جائے، فوجیں ٹل نہیں رہی تھیں اور ویٹ کر رہی تھیں کہ کوئی خبر فیصلہ کن آ جائے۔ اللہ کے رسول نے انتقال سے پہلے کتنی جد و جہد کی تھی اللہ کے رسول نے، کہ انتقال کرنے کے پہلے اپنی قوم کو اس لائق کر دیا کہ روم کے مد مقابل، ایران کے مد مقابل وہ کھڑی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول کے بعد میں خلافت راشدہ آئی تو ان خلفاء نے ساری دنیا کو تہو بالا کر دیا، تمام دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا، سینکڑوں ملک جو ہیں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔ اور اس کے بعد خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کے اندر میں اتنی ترقیات کی راہیں کھلیں، مسلمان علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھے اور دیگر مذاہب کی، دیگر سائنسی علوم کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا اور سائنس کی تجربہ گاہیں قائم کی گئیں، رصد گاہیں قائم کی گئیں۔ سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں مسلمان اتنا آگے بڑھے کہ پورا یورپ، پورا یونان جو ہے مسلمانوں کا شاگرد ہو گیا، پھر اسپین اور یورپ کے لوگ شاگرد ہو گئے، اور مسلمان جو ہیں پھر طوائف الملوکی اور دنیا داری، آخرت فراموشی، دنیا کی محبت نے ان کو اس منصب سے دور کر دیا، یہ مقام ان کا چھن گیا اور وہ پسماندہ ہو گئے۔ اور پھر یورپی اقوام جو عربوں کی شاگرد تھیں وہ آگے بڑھیں، اور اس کے بعد تمام انوینشنز اور تمام ڈسکوریز جو ہیں ان کے کھاتے میں چلی گئیں۔ تو یہ تمام جو ہے ہم نے بتایا جو ارتقاء ہوا اور اسلامی خلافت کا قیام ہوا، اور خلفائے راشدین سے پورے ورلڈ میں اسلام پھیلا، اور خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ میں پورے ورلڈ میں اسلام پھیل گیا۔ تو یہ تمام ترقیات تھیں،
اگر دنیا کی محبت کی بنیاد پر کہ دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے، ترقی نہیں کرنا چاہیے، تعلیم آگے نہیں بڑھنا چاہیے، دولت مندی نہیں ہونا چاہیے، بلڈنگیں نہیں ہونا چاہیے، بینک بیلنس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان جو ہے دنیا میں ایک مسافر بن کے آیا ہے، بس کیسے کیسے کر کے زندگی گزارو، مکان بناؤ مت، زیادہ اچھے لباس نہ پہنو، کم کھاؤ، خراب لباس پہنو، سادہ لباس پہنو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس کے امام جو ہے مسلمان ہیں، اللہ کی نعمتوں کے خاص مستحق مسلمان ہیں۔ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام کائنات اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، فساقوں، فجاروں، کفاروں، مشرکین و ملاحدہ کے لیے نہیں، اہل بدعت کے لیے نہیں، یہود و نصارہ کے لیے نہیں، مجوسیوں کے لیے نہیں، اہل حنوت کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اصلی ذمہ حقدار مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے چاہتے ہیں، جو دین کی اقامت کرتے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا یہ منفی سوچ علماء کو جو ہے بہت ہی متوازن ہو کر کے بولنا چاہیے، اور دنیا کی مذمت کرنے کا مطلب جو ہے یہ نہیں جو وہ سمجھے ہیں، میرا مطلب وہ سے مراد وہ تمام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے اکثر علماء 80-90% علماء کرام جو ہیں وہ مثبت سوچ کے مالک ہیں، وہ قابل ہیں۔ ایک 10% علماء ایسے ہوں گے جو اپنی فرسودہ خیالی کا شکار ہو کر کے ایسی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے خطبوں کے اندر میں جو صاحبان مال و زر ہیں، دولت مند ہیں، وہ پریشان رہا کرتے ہیں، کہہ رہے یار یہ تو مذمت کرتے ہیں مال و زر کی، فلیٹ کی، گاڑی کی، بنگلے کی، بینک بیلنس کی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہذا ہمارا علماء سے، ان علماء سے جن کی سوچ منفی ہے یا سوچ ناقص ہے، کہ ایسی باتیں کرنا بند کریں۔ جدید دور میں، جدید اداروں میں جدید تعلیم کو حاصل کیا جائے گا۔ ہاں، لباس میں توازن برتیں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنے تہذیب و تمدن میں توازن اور اعتدال سے کام لیں۔ آپ کا لباس جو ہے بالکل فحش نہ ہو، گمراہ کن نہ ہو، پریشان کن نہ ہو، بلکہ لباس مناسب ہو، جو لباس التقویٰ، یہ تقویٰ والا لباس ہو، کہ آپ کی شرمگاہیں چھپی رہیں۔ خاص طور سے لوگ جو ہیں جینس پہنتے ہیں پھر ان کر لیتے ہیں، یہ ان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ اللہ نے شرمگاہوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، لیکن لوگ ان کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے بھائی؟ کپڑا جو ہے آپ کو اوپر رکھنا ہے، سامنے کے حصے کو اور شرمگاہوں کو، پیچھے کی شرمگاہ کو ڈھانکنا ہے۔ آپ اس کپڑے کو جو بجائے ڈھانکنے کے اور کھول رہے ہیں اس کو، تو ایسے لباس مت پہنیے جو آپ کی شرمگاہوں کو کھولنے والے ہوں۔ شرٹ پہنیے، پینٹ پہنیے، لیکن پینٹ آپ کی ٹخنوں سے نیچے نہیں چاہیے۔ کرتا آپ کا پاجامہ یا شرٹ یا ٹی شرٹ جو کچھ بھی ہے وہ لمبا ہونا چاہیے، تاکہ نماز پڑھنے کے وقت میں آپ کی شرمگاہیں کھلے نہیں۔ تو لباس کے معاملے میں آپ متوازن رہیے، اور اللہ نے اگر مال و زر دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اور اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، کوئی خرابی نہیں۔ دنیا میں آگے بڑھیے، جدید اداروں میں تعلیم حاصل کیجیے، بچوں کو آگے بڑھائیے، اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ساتھ چلیے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بیکورڈ بن جائیں اور دنیا کی محبت کی مذمت کرنے کے پیش نظر مسلمانوں کو بیکورڈنس کا درس دیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔